الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم گرامی قدر بھائیوں بہنوں، نصائح لقمان آپ نے دیکھ لے، اب انسانوں کی سلوک بھی دیکھ لیں. کچھ لوگ کتنے بد نصیب واقع ہوتے ہیں. دیکھو، اور کیا کبھی محسوس نہیں کیا ہے آپ نے، یہ حقائق کا مشاہدہ نہیں کیا ہے آپ نے؟ ان اللہ سخر لکم، اللہ رب العزت نے مسخر اور فرمانبر اور تابعدار بنا دیے ہیں آپ لوگوں کے، ما فی السماوات وما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے، ان سب کو اللہ رب العزت نے تم لوگوں کے بنی نوع انسان کے تابع، فرمانبر اور مطیع اور مفید نہیں بنایا؟ یہ کام اللہ نے نہیں کیا. یہ ایک وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ رب العزت نے مکمل کیے ہیں تم لوگوں پر، بنی نوع انسان پر، اپنی نعمتوں کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. آپ کے وجود کے اندر توازن قائم کر دیا ہے، آپ کے کائنات اور وجود سے باہر ایک جہان اور ایک عالم اور ایک دنیا بنا دی، سب کے ساتھ ایک نظم اور نظام ٹچ فرما دیا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، ان تمام حقائق کے باوجود لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو اللہ سے متعلق آپ سے لڑیں گے. آپ وحدانیت کی بات کریں گے، وہ شرک کی بات کریں گے. آپ اللہ کی فرمودات پر عمل کرنے کی بات کریں گے اور وہ انکار کی بات کریں گے. آپ اللہ کے رسول کی فرمانبری کی بات کریں گے اور وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات کریں گے. لڑیں گے، جھگڑا اور لڑائی کا راستہ اختیار کریں گے، مگر وہ بھی بغیر علم. ان کو اس بارے میں حقیقت کا علم بھی نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہے بھی یا نہیں. ایک یہ بات. اور جو کچھ اللہ کے رسول ان سے فرماتا ہے اور اللہ کی کتاب میں جو ان کے لیے رشد و ہدایت ہے، اس میں حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بھی انہیں علم نہیں، خود جانتے نہیں اور اللہ کے رسول کی مانتے بھی نہیں، باوجود کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں. ولا ہدن، کوئی رہنمائی بھی نہیں، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی واضح حکم نامہ اور کتاب اور قانون موجود ہے. آپ کے سامنے اللہ کی کلام قرآن موجود ہے، ٹھیک؟ اور قرآن کریم میں ان تمام تعلیمات کا خلاصہ بھی موجود ہے جو تورات و انجیل میں ہے، جن کو تورات اور انجیل والوں نے ختم کر دیے تھے، تحریف کیے تھے. آپ کے پاس تو دلیل ثبوت ہے. یعنی تورات و انجیل اور جتنے بھی آسمانی الہامی احکامات تھے قرآن سے پہلے، وہ سب آپ کے پاس ہیں، اور اللہ کی کتاب بھی آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس تو دلیل ہے، لیکن ولا کتاب منیر، ان کے پاس تو کوئی واضح کتاب بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو ان کے لیے مفید اور فرمانبر بنا دی، اور اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت نے ان پر ہر طرح سے اپنی نعمتیں مکمل فرمائی، لیکن پھر بھی یجادلون فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب، نہ کوئی علم ہے. تو یہ بات جو تم لوگ کہتے ہو
آپ کی فرعونیت کہاں سے ہے؟ آپ کی جو شرک اور کفر پر ڈٹے جمے رہنے کی دلیل اور حجت کہاں سے ہے؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، بس بدنصیبی کا راستہ لینا اور تباہی کو آواز دینا، اور یہی چیزیں ان کے پاس ہیں اور یہی چیزیں انہیں ملیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اتنا احسان کیا ہے ان پر۔ حق تو یہی ہے کہ ان کو اللہ کی فرمانبری اور تابعداری۔ دیکھتے ہیں اگلی آیتوں میں کہ یہ انسان اور کیا کرتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ